الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس مالک نے مجھ کو اپنے گاؤں، اپنے محلے، اپنے خاندان میں سے علم حاصل کرنے کے لیے قبول کیا۔ خاندان بھی ایسا جس میں بدعات و خرافات ہی خرافات تھی، اللہ نے مجھ کو اس خاندان میں سے انتخاب کیا جس میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو ثواب سمجھا جاتا تھا۔ وہ خاندان جو گمراہی کے آخری درجے میں جا چکا تھا، لیکن اللہ نے مجھ کو علم دین سے نواز کر پورے خاندان کو سیدھی راہ پر لانے کا ذریعہ بنایا، اور میں اس مالک کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں اس کے ایک احسان کا بھی حق ادا نہیں کر سکوں گا کہ اس مالک نے مجھ کو اپنے خاندان کا پہلا عالم بنایا۔ میری پیدائش مہاراشٹر کے ایک چھوٹے سے تعلقہ جنتور میں ہوئی۔ شہر جنتور سے بانی جامعہ حضرت مولانا سعید خان صاحب کا دینی و اصلاحی اور تبلیغی تعلق تھا۔ میری ابتدائی تعلیم جنتور میں ہی ہوئی۔ اس کے بعد میں عالم بننے کے لیے جامعہ منہج العلوم رجنی گیا، جہاں میرا داخلہ سن 2014 میں ہوا۔ 3 سال میں نے یہاں تعلیم حاصل کی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے میں نے تعلیم کو مؤخر کر دیا۔ اپنے والد محترم کو بتائے بغیر میں 2 مہینے تک بھٹکتا رہا۔ کئی دن کام کی تلاش میں گھومنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اورنگ آباد آلانہ کمپنی میں مولانا عبدالاحد کا کوئی ساتھی انجینئر ہے، تو میں نے عبدالاحد سے کام کے سلسلے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آ جاؤ، انتظام ہو جائے گا۔ میں اورنگ آباد آیا۔ میں نے جب اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ پڑھی تو مجھے اورنگ آباد کی سرزمین سے زیادہ محبت ہوئی، اور جب میں جامع مسجد آیا جس کی تعمیر خلیفہ سادس اورنگزیب عالمگیر نے کی ہے، تو جیسا ہی میں جامع مسجد میں داخل ہوا، یہاں کے نورانی ماحول کو دیکھ کر میرا دل بدل گیا، اور میں نے عبدالاحد سے کہا میرا داخلہ کرا دو۔ میں شکر گزار ہوں ان ذمہ داران اساتذہ کرام کا اور ذمہ داران جامعہ کا، جنہوں نے مجھ کو 20 سال میں داخلہ دے کر سیدھی راہ سے بھٹکنے سے بچایا۔ پھر میری زندگی میں تعلیم کا نیا آغاز ہوا۔ تعلیم کا یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بیماری کورونا وائرس کے نام سے کورونا نام کی وجہ سے آئی، جس کی وجہ سے تعلیم کا پورا انتظام خراب ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال پورا گزر گیا۔ پھر میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ مجھ کو تجارت کا سامان لے کر دے دو، لیکن والد محترم نے منع کیا اور کہا تم تعلیم اپنی موقوف مت کرو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ لیکن میرے بار بار اصرار کرنے پر والد محترم نے مجھ کو تجارت کا سامان لے کر دے دیا۔ تجارت شروع کرنے کے چند دنوں بعد جامعہ کے ذمہ دار اساتذہ کرام کی طرف سے یہ اطلاع آتی ہے کہ ہم نے تمام طلباء کے لیے آن لائن درس کا انتظام کیا۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان ذمہ داران اساتذہ اور ذمہ داران جامعہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایسی سخت بیماری میں بھی ہمارا خیال رکھا اور ہم کو سیدھی راہ سے بھٹکنے سے بچایا۔ پھر میرے والد محترم نے کہا کہ بیٹا اپنے مدرسے کی طرف لوٹ جاؤ، اس کام کاج میں کچھ نہیں رکھا۔ والد محترم کے اس حکم کے بعد میں مدرسہ لوٹ گیا۔ قربان جائے ایسے والد محترم پر کہ جنہوں نے ایک سخت بیماری کا دور گزرنے کے بعد بھی ایک نوجوان بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جامعہ میں دینی ماحول، انتظام عالمیت میں پختگی کے لیے تدریسی و غیر تدریسی نظام نے ہم تمام ساتھیوں کو دینی، اصلاحی اور اسلامی جلا بخشی۔ یہاں کے ہر شعبے کے تمام اساتذہ کرام ہم تمام طلباء کے لیے روحانی ماں باپ کی طرح ہیں۔ ہم ان تمام کا احسان کبھی
کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام ساتھیوں کو ہمارے اساتذہ کرام اور ذمہ داران جامعہ کے لیے سامان مغفرت بنائے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جامعہ سے رخصت ہونے کے بعد بھی جامعہ اور اساتذہ اور ذمہ داران جامعہ سے ہمیشہ مربوط رہے گے۔ اللہ ہمارے اس مادر علم جامعہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میری مدت تعلیمات میں مجھ سے ناچیز کی جانب سے آپ کی دل شکنی ہوئی ہوگی اور یقیناً ہوئی ہوگی، تو میں آپ تمام سے دل کی گہرائیوں سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے خدا را معاف کر دے، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ چند کلمات کہہ کر میں اپنے تاثرات کو ختم کرتا ہوں۔ الوداع 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 جامعہ، الوداع اے ہنسی گلستان، اے میرے جامعہ تو سلامت رہے، رب سے ہے التجا۔ الوداع الوداع اے میرے جامعہ، الوداع الوداع الوداع۔ اب ان کے بعد میں الوداعی نظم من جانب عالیہ رابعہ کی طرف سے پیش کرنے کے لیے سید حنظلہ